علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور کا مشن، جس مشن پر وہ روانہ کیے گئے تھے یا وہ جس مشن پر تھے، وہ بظاہر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ اس مشن کی کامیابی کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی پاکستان کو، شاید اس کا ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے یا اس کے مضمرات ابھی شاید کسی کے مد نظر نہیں ہے، لیکن یقینی طور پر اس فیصلے کی اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی قیمت ہے وہ حکومت پاکستان تو شاید ادا نہ کرے، لیکن عوام پاکستان کی وہ ضرور ادا کرے گی۔ اگرچہ اس وقت پاکستان کی عوام بہت زیادہ مصیبت میں آلریڈی موجود ہے، ہر طرف سے بحرانی کیفیت ہے، چاہے ہم معاشی فرنٹ پہ دیکھیں، چاہے ہم خارجی فرنٹ پہ دیکھیں، چاہے ہم داخلی فرنٹ پہ دیکھیں، سیاسی فرنٹ پہ دیکھیں، ہر ایک جگہ پر بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر معاشی بحران جس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اس سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ نہ صرف سخت فیصلوں کی ضرورت ہے بلکہ یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اور اب اسلام آباد سے اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ معاشی بحران کے حل کے لیے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ بہت جلد سیاسی اور عسکری قیادت مل بیٹھے گی اور جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، جس کے اندر تمام امور پر نہ صرف غور و فکر کیا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اب کون کون سے فرنٹ پر کس کس طریقے کی جنگ لڑنی ہے۔ کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دوحہ میں بھی ایک مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک مذاکرات کا دور چل رہا ہے امریکہ میں بلاول بھٹو صاحب مذاکراتی عمل کو لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ دوحہ قطر میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے اندر دو خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلی جنرل فیاض حمید صاحب کا مشن، اور دوسرا رابطے، ملاقاتیں اور ان کے ایفیکٹس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر پنجاب کی صورتحال تو بہت ہی زیادہ کل کے فیصلے کے بعد یا جو صدارتی ریفرنس آیا تھا صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے ہے، اس کے نتیجے میں تو صورتحال کچھ عجیب و غریب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے حلقہ احباب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حمزہ شہباز صاحب کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اس وقت بھی میجورٹی انجوائے کرتے ہیں اور اگر رن آف الیکشن ہوتا ہے تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف جو عمران خان صاحب اور مسلم لیگ کاف کا کیمپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حمزہ صاحب کی تو ہو گئی ہے چھٹی، یہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس رائے کے باہر آنے کے بعد حمزہ شہباز صاحب کو تو اپنا دفتر بند کر دینا چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے اور نئے الیکشنز کال کرنے چاہیے، جس کے اندر جو بھی جیتے گا وہ صورتحال سامنے آ جائے گی اور اس کے تمام نتائج ہم دیکھ لیں گے۔ اگر ہم اس وقت کی پارٹی پوزیشن دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک نئی منظر سامنے آتا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے جو اپنا ووٹ آف جہاں پر جو اپنی ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا وہ لیے تھے، اس میں انہوں نے 197 ووٹ لیے تھے، جس میں سے مسلم لیگ نون کے مجموعی ووٹوں کی تعداد تھی 160، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز صاحب کو ان کی تعداد تھی 25، پیپلز پارٹی کے 7 ارکان، راہ حق پارٹی کا 1 اور 4 آزاد اراکین نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا تھا، جس سے ان کے ووٹوں کی تعداد ہو گئی تھی 197۔ اب اگر یہ جو 25 ووٹ ہیں یہ اگر اس میں سے منہا کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں، تو پھر سچویشن ذرا تھوڑی سی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر پھر مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ رہ جاتے ہیں 160 جو ان کا اپنا اوریجنل نمبر ہے، پیپلز پارٹی کے 7 ہوں گے، رائے حق پارٹی کا 1 ہوگا، آزاد 4 ہوں گے، اس طرح مجموعہ بنتا ہے 172 کا۔ جبکہ تحریک انصاف کی جو اراکین ہیں وہ اگر 25 اس میں سے نکال دیے جائیں، جو ان کا مجموعی نمبر ہے 183 یا 84 ان کے نیشنل پنجاب اسمبلی کے اندر ممبرز ہیں، اس میں سے 25 نکل گئے تو باقی رہ گئے ان کے 163۔ مسلم لیگ کاف کے اگر 10 اراکین کو ملائیں تو یہ بن جاتے ہیں 173۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہااں پر نمبر گیم جو ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہو جاتی ہے رن آف الیکشنز کی صورت میں، اور خاص طور پر صورتحال مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑی سی پریشان کن اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کے بھی 5 منحرف اراکین موجود ہیں۔ جلیل شرک پوری صاحب ہیں، وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، غیاث الدین جام باز صاحب، اور 3 لوگ اور ہیں جو عثمان بزدار صاحب جب وہ چیف منسٹر سے ان سے ملتے بھی رہے ہیں، بلکہ ان دونوں اصحاب نے تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا باضابطہ طور پر اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑیں گے۔ لہٰذا اگر یہ 3-4 ووٹ بھی اگر ایبسنٹ رہتے ہیں اور ووٹنگ کے دن نہیں آتے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ اگر یہ بھی ووٹ دیتے ہیں دوسری طرف تو ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ ووٹ دیتے ہی نہیں تو پھر ان کے لیے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر ایک بحرانی کیفیت
कैफियत पैदा हो चुकी है, और इसके अंदर ये ऊँट किस कदर बैठेगा अभी इसके बारे में किसी को भी हकीकी मानों में अंदाज़ा नहीं है। इसके साथ साथ माशी बहरान है वो हमारे सामने है, और दिन ब दिन डॉलर की कदर बढ़ती चली जा रही है, और इस वक्त हुकूमत वक्त पर दबाव बढ़ गया है मुश्किल फ़ैसले लेने का। और मुश्किल फ़ैसले लेने से मुराद जब जब ये बात की जाती है वो ये है कि जो सब्सिडी दी गई इमरान खान साहब की तरफ से फरवरी के अंदर 28 फरवरी को उस सब्सिडी को वापस लिया जाए, यानी पेट्रोल को एट एक्चुअल कर दिया जाए इंटरनेशनल जो उस मार्केट रेट है उसके मुताबिक, जिसके नतीजे में पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत के अंदर तकरीबन 50 से 60 रुपए फ़ी लीटर का इजाफा हो सकता है, और इसी तरीके से जो डीज़ल है उसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। साथ IMF का मुतालबा ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है या जिसको पॉलिसी रेट कहा जाता है स्टेट बैंक की, उसके अंदर भी 1% का इजाफा किया जाए, यानी इसके नतीजे में जो बोझ है सारे का सारा वो अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। और कोई भी हुकूमत, ख़ासतौर पर ये हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इतनी ज़्यादा मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, 2 वोटों की अक्सरियत पे ये बेस करती है। अगर इसको ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो उनके लिए सर्वाइवल और ख़ासतौर पर इलेक्शन की जब सूरत हाल होगी तो उनको खासी दुश्वारी का सामना होगा। और इस सूरत में जब इमरान खान साहब ने आज लाहौर में ईवान इकबाल में वकला कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए इस बात का इजहार कर दिया कि वो जुम्मे वाले दिन मुल्तान में जलसे के दौरान लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे, और वो ये बताएंगे कि वो किस दिन लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। और साथ ही इस खिताब के अंदर अगरचे उन्होंने तवील खिताब नहीं कर सके क्योंकि वकला जितनी तादाद में मौजूद थे और जितना वहाँ पे हड़बौंग मचा हुआ था, जितना वहाँ पर धक्कम पेल हो रही थी, इमरान खान साहब तो स्टेज तक नहीं पहुँच सके, रोस्ट्रम पर खड़े होकर उन्होंने खिताब नहीं किया, बल्कि वहीं पे 400-500 लोगों के अंदर घिर के बिल्कुल पैक होके, उनकी तो शक्ल भी नज़र नहीं आ रही थी टीवी पर जब वो खिताब कर रहे थे कि कौन बंदा खिताब कर रहा है, बस इमरान खान साहब की आवाज़ आ रही थी, इससे लगता था जैसे ऑडियो खिताब कर रहे हैं। खैर उनका लाइटिंग का आज वो नहीं कर सकेंगे शिकवा के जनाब, आज लाइटिंग ठीक नहीं थी क्योंकि वहाँ पे तो उनको तो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, तो लिहाजा इस बात तो लाइटिंग का इम्कान नहीं है। हाँ, बल्कि मुझे याद आया कि वो जिस बंदे ने कल के जलसे के अंदर लाइटिंग की थी, जिसकी लाइटिंग ख़राब होने की वजह से शहरयार अफरीदी साहब की खिंचाई हो गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, KPK पुलिस ने उस इलेक्ट्रीशियन को या वो जो केटरिंग वाला था जिसने ये लाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसको उठा लिया, और गुज़िश्ता 24 घंटे से उसको थाने में बंद रखा हुआ, उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। और उनका ये कहना है कि जनाब शहरयार अफरीदी साहब जब तक आपकी किस्मत का फ़ैसला नहीं करेंगे आपने अब थाने में रहना है। वो बेचारा वहाँ पर बैठा हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ लाइटिंग का ख़र्चा जो PTI ने इस जलसे के लिए उठाया बकौल उस बंदे के, वो 75 लाख रुपीस है, यानी 75 लाख रुपए जलसे की लाइटिंग के इखराजात की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक जलसे में अदा किए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मुल्तान में जलसा करेंगे जुमे को, और जुमे वाले दिन वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि मैं जहाद कर रहा हूँ और ये जहाद जारी रहेगा, और वकला इस जहाद में मेरे साथ शामिल हों। उनका ये कहना था कि मैं लेक्चर देने आया था आपको, लेकिन उल्टा मुझे जो धक्के पड़े हैं वो सारा लेक्चर मेरे दिमाग से निकल गया। अब लेक्चर जुमे वाले दिन ही मिलेगा जनाब, या शायद आज गुजरांवाला में जो आज का लेक्चर जो लाहौर में रुका हुआ था वो जारी हो जाए, और फिर देखना यह है कि अब उस लेक्चर में से क्या चीज़ बरामद होती है। खैर जो अमेरिका के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बिलावल साहब के, उसके अंदर कुछ पेशरफ्त होती हुई नज़र आई है, क्योंकि जो अमेरिकी महकमा खारजा है उसकी तरफ से एक वाज़ेह बयान सामने आया है, और अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का ये कहना है कि पाकिस्तानी मीशत की तमीर नौ के लिए हम मुकम्मल ताउन करेंगे। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है बिलावल साहब से 1-on-1, और इस मुलाकात में उनका ये कहना था कि अमेरिका खुशहाल मुस्तहकम पाकिस्तान की तामीर के लिए सरमायाकारी और तजारती मौक़े बढ़ाने के तरीक़ों पर 2 तरफ़ा तौर पर काम जारी रखेगी, और IMF के साथ किए जाने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। सिर्फ खैर मकदम करना काफ़ी नहीं है, अगर अमेरिका चाहता है वाक़तन कि पाकिस्तान माशी मसाइल से निकले और फॉरगिव कर दिया जाए पाकिस्तान को बकौल इमरान खान साहब, तो फिर IMF के साथ मुज़ाकरात में भी, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान को $1 अरब की जो फौरी तौर पर जो रकम की ज़रूरत है वो अगर अदा करने में अपना रोल प्ले करे तो फिर यकीनी तौर पर मसला हल हो सकता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि माशी मसाइल अब इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जो मैंने आपको अभी आपके सामने रखा, इन तमाम इस सिनेरियो के अंदर
جو سیاسی عوامل ہیں وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں، اور ان سیاسی عوامل میں سے باہر نکلنا، اس کرائسس سچویشن میں سے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جس وقت میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ابھی ایک تازہ خبر ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مجھے دی ہے، اور وہ ہے جناب کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ یعنی عید والے دن جو نواب شاہ کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بہت جلد بلوچستان اور KPK کے اندر بھی اتحادیوں کی حکومت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سمت میں آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تحریک اعتماد بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے جام کمال، ظہور بلیدی، عارف محمد حسنی، سلیم کھوسا، نوابزادہ طارق مکسی، مٹھا خان کاکڑ اور سرفراز ڈومکی کے دستخطوں کے ساتھ پیش کی گئی ہے، اور یار محمد رن صاحب جو PTI کے ہیں انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر اچکزئی، نعیم بازئی اور شاہینہ کاکڑ بھی اس کے اوپر دستخط کنندہ ہیں، جنہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد جمع کری۔ یعنی پولیٹیکل کرائسس ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہماری سمت کس طرف ہے۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر جنرل فیض حمید صاحب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے جو اسائنمنٹ ان کو ملی تھی انہوں نے اپنا رخ اپنی اسائنمنٹ کی طرف کیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پاکستان میں امن قائم کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اس کوشش کے لیے جنرل فیض حمید صاحب ایک جرگہ لے کر مسعود قبائل کا اور دیگر عمائدین کو ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں افغانستان۔ اطلاعات ہیں یہ، اور کچھ اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں کہ مذاکرات وہاں پر TTP کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ جو قبائلی جرگہ ہے اس کا رابطہ بھی ہوا، اور جس رابطے کے نتیجے میں 30 مئی تک سیز فائر پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے TTP کی طرف سے۔ البتہ یہ جو 30 افراد ہیں جن کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر ان کو شاید رہا کر دیا جائے گا۔ اب امن قائم ہونا، یقینی طور پر پاکستان میں کسی بے گناہ کا خون نہ بہے، یقینی طور پر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگ جو زیر حراست ہیں یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی جرم، کسی نہ کسی وقوع کا کیا مجرم کے طور پر زیر حراست ہے، اور اگر ان کو بالکل ٹرائل کیے بغیر اگر ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی تو پھر یقینی طور پر نہ صرف ان کے حوصلے بڑھیں گے بلکہ جو کارروائیاں ہیں ان میں شدت آئے گی، کیونکہ TTP نے تو اپنی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس سے تو قدم قدم آگے بڑھتے چلے جانا، اور جب آپ ان کو سپیس دیں گے تو پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا۔ میں کوششوں پر شبہ نہیں کر رہا، میں نیک نیتی پر یقین طور پر کسی کی نیک نیتی پر شک نہیں کر رہا، لیکن جو اثرات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ کئی معاہدے ہوئے تھے لیکن ان معاہدوں کے بھی کسی بھی قسم کے کوئی پازیٹیو اثرات نہیں نکلے، اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ مذاکرات سبوتاج بھی ہو گئے، مذاکرات ختم بھی ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور الٹیمیٹلی پاکستان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن دوبارہ ہو۔ جنرل صاحب جس مشن پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ابتدائی طور پر تو ان کو وہاں پر ایک بریک تھرو ملا ہے، لیکن کاش پاکستان کے اندر بھی جو ان کے دور کے اندر جس قسم کے بحرانوں کی بنیاد رکھی گئی تھی، کاش اس وقت انہوں نے ان بحرانوں کی شدت کا ادراک کر لیا ہوتا تو شاید ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن دیر آید درست آید۔ اگر بھی ان تمام چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان تمام برائیوں پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ دیر لگانی چاہیے، کیونکہ سلامتی کونسل کی یہ جو میٹنگ ہوگی یہ میرا خیال ہے کہ باضابطہ طور پر تو شاید دوسرا انٹریکشن ہے، لیکن یہ پولیٹیکلی اور موجودہ حالات میں یہ میٹنگ سے ایک میسج آئے گا یقینی طور پر مارکیٹ فورسز کو، اور ان مارکیٹ فورسز کو اس میسج کے نتیجے میں کسی نہ کسی لیول پر کوئی اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے، اور اس اکنامک سٹیبلٹی کی اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔